تم سنتے جاؤ گے، تم پرکھتے جاؤ گے، تم ان کی سیرت کو پڑھتے جاؤ گے، تم بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہوتے چلے جاؤ۔ یہ بات کر کے حضور کے اخلاقی کریمہ کی اللہ نے بات کر کے ہمیں اس بات کا درس عطا کیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آ جاؤ ہم بھی اخلاق کو اپنانے والے ہو جائیں۔ ہمارے جو وہ پرانے جو بزرگ تھے ان کی گفتگو اتنی شیریں ہوتی تھی، بیٹھ جائیں تو جی کرتا تھا کہ ان کی گفتگو کو سنتے رہیں، اتنی وہ خوبصورت اور میٹھی گفتگو کیا کرتے تھے، شیریں گفتگو کیا کرتے تھے۔ ہماری پرانی جو مائیں ہیں وہ جب بھی حاضرین گرامی قدر کوئی کام کرتی تھیں تو کام کے ساتھ بسم اللہ کی صدا لگاتی، کوئی بھی کام کرتی، کوئی چیز اٹھاتی تو بسم اللہ، کوئی چیز رکھتی تو بسم اللہ، کسی کو کوئی چیز دیتی تو بسم اللہ، کوئی آ جاتا تو تب بھی بسم اللہ ہی کہا کرتی تھی۔ ان کے کاموں کے اندر برکت تھی، ان کے معاملات کے اندر برکت تھی، ان کے تھوڑے تھوڑے رزق کے اندر اللہ نے برکت رکھی تھی۔ حاضرین گرامی قدر، ہماری حالت زار یہ ہے جیسے جیسے ہم جو دین کے اصول ہیں، جو دین کے ضابطے ہیں، جیسے جیسے ہم بھولتے جا رہے ہیں، ہم پریشانیوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، رسوائیاں ہمارا مقدر بن رہی ہیں، بد نصیبیاں ہمارا مقدر بن رہی ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اتنے ہی ہم اخلاق کے جو دائرہ ہے اس سے پیچھے چلے ہوتے جا رہے ہیں۔ آج وہ میرے حضور کے غلاموں، ہم اپنے اخلاق کو، ہم اپنی کردار کو، ہم اپنے گفتار کو خوبصورت کر لیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ رہے ہیں۔ بچپن میں حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کی خدمت کرنا شروع کی۔ سیدنا انس کہتے ہیں میں نے اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو زیادہ کریم پائے ہی نہیں۔ میرے حضور مجھے کام کہا کرتے، یہ حضور کو وضو کرواتے، حضور جس بات کا کہتے یہ بجا لاتے، حضور جس بات کا حکم دیتے یہ کر دیتے۔ بھی بچے تھے، چھوٹی عمر تھی۔ اب حاضرین گرامی قدر کہتے ہیں ایک دفعہ میرے حضور نے مجھے کوئی کام کہا، میں بتلانے جا رہا ہوں حضور کا اخلاق کیسا تھا، حضور کی گفتگو کیسی تھی، حضور کا کردار کیسا تھا۔ ہم کیسے لوگ ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنی بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر یہ کہتے ہیں ہمارے والدین انصاف نہیں کر رہے، وہ فلان اتر نہ دوسرے نہ بڑے نہ زیادہ محبت کرتا ہے، میرے نال نہیں کرتا۔ ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم اخلاق کے جو تقاضے ہیں ان سے کتنے گر چکے ہیں۔ سنو میرے حضور کے غلاموں، میرے حضور کی زندگی کا درس لیا اور لے کے جاؤ، ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ باتیں لے جاؤ تاکہ ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ سیدنا انس کہتے ہیں نہ حضور مجھے جھڑکتے تھے، نہ حضور مجھے برا بھلا کہتے تھے، نہ حضور کوئی مجھے ایسا کام کہتے تھے جو میں کر نہیں سکتا تھا۔ بعض جگہوں کے اوپر لوگوں نے گھروں کے اندر ملازم رکھے ہوئے ہیں تو حاضرین گرامی قدر ان ملازموں کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے نفس کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ حاضرین گرامی قدر ان کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، لیکن میرے حضور کا کردار کیا ہے، میرے حضور کی گفتار کیا ہے۔ سیدنا انس کہتے ہیں ایک دفعہ میرے حضور نے نا مجھے ایک کام کے لیے بھیجا۔ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، جب گھر سے نکلا تو کہتے ہیں میں رستے میں بچے کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ نکلتے ہیں کہیں کوئی ماحول مل جائے، کہیں گپ شپ مل جائے، کہیں مجمع لگا ہو تو یہ بچوں کی عادت ہے وہاں وہ کھڑے ہو کے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں یا وہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن حاضرین گرامی سیدنا انس کہتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ کہتے ہیں میں کھیلنے لگ گیا بچوں کے ساتھ، حضور نے جو مجھے کام کہا ہوا تھا وہ تو کہا ہوا تھا، لیکن میں اس کام کے اندر مشغول ہو گیا۔
کہتے ہیں حضور پیچھے سے تشریف لے کے آئے، دیکھنا میرے حضور کا انداز کتنا کریمانہ ہے۔ آج کیا ہم بھی اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں؟ میرے حضور تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے پتہ ہے کیا کیا؟ حضور نے سیدنا انس کی آنکھوں کے اوپر ایسے ہاتھ رکھے، حضور نے ایسے ہاتھ، یہ ایک محبت کا انداز ہے اور کتنا کریمانہ انداز ہے۔ آج میں اور آپ ہوتے تو کوئی غلام یا کوئی ملازم ہوتا، اسے مارتے یا جو منہ میں آتا وہ کہہ دیتے۔ حضور نے آنکھوں کے اوپر ایسے ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھنے کے بعد حضور نے فرمایا انس میں نے جو تمہیں کام کہا ہے وہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یہ کمال کی بات، کتنی عظیم بات ہے۔ عظیم گرامی قدر سیدنا انس کہتے ہیں میں دوڑا، میں بھاگا، میں نے عرض کی حضور میں کروں گا، حضور میں کروں گا، میں حضور کروں گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ حضور کا ایک انداز محبت ہے، یہ اخلاق کی اعلیٰ داستانیں ہیں، یہ اخلاق کے عظیم درس ہیں جو میرے مصطفیٰ آنے والی قیامت تک کی جو امت ہے اسے دے کے جا رہے ہیں۔ آجاؤ ہم بھی اپنا اخلاق سنبھالیں، آجاؤ ہم بھی اپنی گفتگو جو وہ اچھی کر لیں۔ حضرت گرامی قدر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، میرے حضور کی بارگاہ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ بتلائیے کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے بندہ دوزخ کا حقدار بن جاتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اور پھر فرمایا جو شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، ان کے اندر حرام چیزوں کو انہیں حرام چیزوں میں داخل کر دیتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا تو بندہ دوزخ کی طرف جاتا، وہ دوزخ کے رستے کے اوپر، یہ حضور نے بتلایا۔ تو آ جاؤ اس زبان کو لگام دے لیں، آ جاؤ اس زبان کو کنٹرول کر لیں۔ ایک جگہ کے اوپر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو ان دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دے گا۔ کوئی زبان کی ضمانت دے دے، کوئی نفس کی، جو نفس ہے دو ٹانگوں کے درمیان، اس کی ضمانت دے دے۔ حضور نے فرمایا ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں جنت کی ضمانت دے دوں۔ برادری میں گرامی قدر میں بات کر رہا تھا، حضور سے پوچھا گیا نا کون سے ایسے کام ہیں جو بندے کو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں؟ حضور نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ایک زبان کا ذکر کیا، ایک نفس کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد میرے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتلائیے کہ جنت کی طرف لے کے جانے والے کون سے کام؟ پھر بھی حضور نے دو ہی چیزوں کا تذکرہ کیا۔ وہ کون سی چیزیں؟ سنو حضور کے غلاموں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی جنت کا حقدار بننا چاہتا ہے، کوئی جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں لینا چاہتا ہے، ہوائیں لینا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کا گھر جنت میں بن جائے، میرے حضور نے فرمایا وہ اللہ سے ڈرا ہے۔ پہلا کام میرے حضور نے فرمایا کہ وہ کیا کرے؟ اللہ سے ڈرے۔ یہ بات ہمارے ذہن اور فکر کے اندر ہونی چاہیے حضرت گرامی قدر کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے تب ہی بن سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ مسلمان کا عقیدہ بھی ہے اور اس عقیدے کو ہم اپنے ذہن کے اندر راسخ پختہ کر لیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم جنت کے وارث بننا چاہتے ہو پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے اللہ سے، سارے بولے اللہ سے ڈرنا ہے۔ پھر دوسری بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے دوسرا یہ کام کرنا ہے کہ اپنے اخلاق خوبصورت کرنے، اپنے اخلاق خوبصورت کرنے ہیں۔ بلائی اچھی ہونی چاہیے، گفتگو اچھی ہونی چاہیے، بولنے کا انداز خوبصورت ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا جس نے یہ دو کام کر لیے اس کے لیے بھی جنت کی، اس کے لیے بھی جنت کی ضمانت ہے۔ آ جاؤ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، آ جاؤ ہم اخلاقی کریمہ حضور کے جو ہیں
انہیں سیکھ کے خوبصورت انسان بن جائیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ حکیم بن حزام نے حضور علیہ السلام کے یہ بھی صحابی ہیں، انہوں نے اپنی پھپھی کو ایک غلام دیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو، جس کا نام زید بن حارثہ ہے۔ کیا نام ہے؟ سارے بولے کیا نام ہے؟ زید بن حارثہ۔ یہ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ زید بن حارثہ حضور کے وہ غلام ہیں، کسی صحابی کا قرآن کے اندر ذکر نہیں آیا، نام نہیں آیا، کسی بھی صحابی کا قرآن کے اندر نام نہیں آیا۔ یہ میرے حضور کے وہ غلام ہیں جن کا نام قرآن میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا ہے۔ سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں ان کے پھپھی زاد نے انہیں تحفے میں دیا، پھر سیدنا زید بن حارثہ کو بطور تحفہ سیدہ خدیجہ نے حضور کی بارگاہ میں دے دیا۔ یہ میرے حضور کی وہ غمخوار بیوی ہے، حضور فرمایا کرتے تھے ایسی عظیم بیوی ہے، جب مجھے مال کی ضرورت پڑی تو اس نے مجھے مال دیا، جب میں زمانے کا ستایا ہوا گھر لوٹتا، لوگ مجھے اذیتیں تکلیفیں دیتے، میں لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتا، اس وقت جو مجھے حوصلہ دینے والی عظیم عورت تھی اس کا نام خدیجہ الکبریٰ۔ پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی مجھے ماننے والا نہیں، جب کوئی میرا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، تو اس وقت جس نے میرا کلمہ پڑھا میرے حضور نے فرمایا اس کا نام خدیجہ الکبریٰ۔ یہ صفتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی، تو حضور کی بارگاہ میں زید بن حارثہ کو بطور تحفہ پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ زید یہ آپ کا ہی غلام ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ میرے حضور نے قبول کیا۔ راضی نے گرامی قدر سیدنا زید بن حارثہ کو میرے حضور نے اپنا بیٹا قرار دیا، حضور نے اپنا بیٹا قرار دیا۔ بعد میں اس بات کو جو ہے وہ قرآن مقدس کے اندر حکم نازل ہوا، منسوخ ہو گئی یہ بات، لیکن میرے حضور نے یہ کب کہا، بیٹا کب قرار دیا؟ عزیز گرامی قدر یہ حضور کے اخلاق کریمہ سے اتنے متاثر ہوئے، حضور کی محبت سے اتنے متاثر ہوئے، حضور کا جو انداز تھا شیریں انداز تھا، وہ تو ایسا انداز تھا حضور کافروں کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، وہ بھی آپ کے غلام بن جایا کرتے تھے۔ یہودیوں کے بڑے بڑے عالم حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، حضور کی گفتگو کو سنتے تھے، حضور کے قدموں میں سر کو جھکا دیتے تھے، اسی گفتگو کو سننے والے زید بن حارثہ ہیں۔ عزیز گرامی قدر ادھر حضور کی خدمت کر رہے ہیں، ادھر مکہ سے ایک قافلہ وہ آتا ہے جو ان کے گاؤں سے آیا، یہ زید بن حارثہ کو ڈاکوؤں نے پکڑ کے آگے جو بھیج دیا، پھر یہ بکتے بکتے حضور کی بارگاہ میں غلام بن کے آئے۔ عزیز گرامی قدر انہی کے ملک کا ایک قافلہ جب مکہ میں جو ہے وہ طواف کعبہ کی ارادے سے آیا تو انہوں نے زید بن حارثہ کو پہچان لیا، گھر جا کے والد کو بتلایا تمہارا بیٹا تو وہاں ہے، وہاں خدمت کر رہا ہے۔ باپ تڑپا، ماں تڑپی، باپ لینے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ جو لینا ہے لے لیں، جس مال کا آپ کہیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ میرا بیٹا میرا لخت جگر ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرا پیارا اور محبوب ہے، حضور شفقت فرمائے نا مجھے عطا کر دیں۔ اب عزیز گرامی قدر یہ زید بن حارثہ کی بات تو ایک طرف رہ گئی، میرے حضور کا اخلاق کریمانہ تو دیکھو، حضور نے فرمایا نہ پیسوں کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، زید اگر تمہارے ساتھ جاتا ہے اسے لے جاؤ میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں، اسے لے جاؤ میں بھیجنے کے لیے۔ یہ میرے حضور کی شان ہے، حضور سے جو بھی مانگا جاتا تھا میرے مصطفیٰ عطا کر دیا کرتے۔ حضور نے فرمایا زید کو لے جاؤ اگر جاتا ہے تو۔ عزیز گرامی قدر جب باپ بیٹا ملے تھے تو ملتے ہوئے رو رہے تھے، کافی عرصے کی کافی وقت کی جدائی تھی، روئے آپس میں بیٹھ کے ملے تھے۔ پھر عزیز گرامی قدر جب یہ سوال حضور کی بارگاہ میں رکھا گیا کہ زید کو ہمارے ساتھ بھیجا جائے، حضور نے فرمایا اگر جاتا ہے تو آپ لے کے جاؤ، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ پھر باپ نے زید بن حارثہ سے پوچھا
کسی کو کیا، ہر انسان کو اپنا باپ پسند ہے، ہر انسان کو اپنا باپ محبوب ہے، ہر انسان کو اپنی ماں سے محبت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، زید بن حارثہ سے جب پوچھا گیا، وہ حضور کے اخلاق کریمانہ سے اتنے متاثر تھے، حضور کے ساتھ اس طرح وہ خوبصورت انداز میں زندگی گزار رہے تھے، اپنے باپ کو کہا اے میرے باپ، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار یہ حضور کا انداز ہے، یہ حضور کی گفتگو تھی، یہ حضور کا اخلاق کریمانہ تھا۔ تو آ جاؤ حضور کے غلاموں، پھر جب یہ بات زید بن حارثہ نے کی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو کہا اے زید بن حارثہ، آج سے میں تیرا باپ، محمد عربی تیرے باپ ہیں۔ اور پھر حضور کے غلاموں یہ حکم، اس کے بعد سیدنا زید بن حارثہ حضور کی نسبت سے پکارے جانے لگے۔ پھر بعد میں قرآن مقدس نے حکم دیا جو آپ کے حقیقی بیٹے ہیں وہی حقیقی بیٹے ہیں۔ یہ اس لیے کہا، یہ بات بھی میں آپ کو سمجھا دوں، قرآن مقدس کے اندر یہ بھی ارشاد ہوتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب اس کے بعد کوئی یہ بھی نہ کہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ گیا یا بیٹے کی طرف کوئی نسبت نہ کر دے۔ حضرین گرامی قدر، اس کی ایک وجہ علماء کرام نے یہ بھی بتلائی ہے۔ تو میرے حضور کا جو اخلاق کریمانہ تھا، اس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہوئے انہوں نے حضرین گرامی قدر انکار کر دیا اور عرض کی ابا جی میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، آ جاؤ ہم بھی اپنے اخلاق خوبصورت کر لیں، گفتگو اچھی کر لیں۔ میرے آقا کے غلاموں، میرے حضور نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی کامل بات ہے، یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کل حشر کا میدان لگے گا، ترازو لگے گا۔ میں یہاں روک کے یہ بھی بات کر دوں، ترازو کیوں لگے گا؟ اللہ جانتا نہیں بندے کے اعمال کیسے ہیں؟ میرے مالک کو ہمارے عمل کرنے سے پہلے کا پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ جانتا نہیں؟ اللہ جانتا ہے۔ پھر حضرین گرامی قدر، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارے ہر عمل کو، ہر قول کو، ہم نے جو کرنا ہے اسے جانتا ہے۔ پھر اگر اللہ جانتا ہے تو ہمارے کندھوں کے اوپر فرشتے بٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں فرشتے بٹھائے گئے؟ ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک برائیاں لکھ رہا ہے، کہ نہیں یہ بھی لکھی گئی۔ آگے پھر حشر کا میدان لگے گا، حشر کے میدان میں حضرین گرامی قدر وہ ترازو لگانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ ایک سوال بن، اللہ جانتا نہیں اس بندے کی نیکیاں کتنی ہیں، گناہ کتنے ہیں؟ حضرین گرامی قدر، یہ کیوں حکم دیا کہ ترازو لگایا جائے، نامہ اعمال کے جو وہ تولے جائیں، جس کے اچھے وہ جنت کا حقدار، جس کے برے وہ دوزخ کا حقدار؟ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ کل حشر میں ان کی شان محبوبی دکھائی جائے۔ محبوب جس کے حق میں اشارہ کریں گے، محبوب جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ اللہ تو جانتا ہے بندے نے کرنا کیا ہے۔ میرے مالک کو تو ہر چیز کا علم ہے، لیکن حشر کا دن لگے گا تو حشر کے دن میرے مصطفیٰ جس کے لیے انگلی اٹھا دیں گے، جس کی شفاعت کر دیں گے، اللہ اسی کے حق میں شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ سنو میرے حضور کے غلاموں، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل حشر کے میدان میں میدان ترازو رکھا جائے گا، اس کے اوپر اعمال کا وزن کیا جائے گا، نیکیوں والے کی نیکیاں، برائیوں والے کی برائیاں، جن کی نیکیاں زیادہ وہ جنت کے حقدار، جن کی برائیاں زیادہ وہ دوزخ کے حقدار۔ میرے حضور نے فرمایا اس وقت جو نامہ اعمال کے اندر سب سے بھاری، سب سے زیادہ وزن والی نیکی ہوگی، حضور نے فرمایا وہ بندے کے حسن اخلاق، وہ بندے کے کیا ہیں؟ حسن اخلاق ہیں۔ آ جاؤ ہم بھی اپنے اخلاق خوبصورت کر لیں، اپنی گفتگو اچھی کر لیں۔ تو کسی نے کہا تھا کہ لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بڑے ہیں، لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بڑے ہیں۔ انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ حضرین گرامی قدر، کوئی انسان دنیا سے جائے
تو لوگ روئے انسان اچھا تھا، گفتگو اچھی تھی، کردار اچھا تھا، گفتار اچھا تھا، عظیم گرامی قدر لوگ اس کے جانے کے اوپر روئے، یہ انسان جا رہا ہے، یہ معزز بندہ جا رہا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، میں مختصراً ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی رکھتا چلا جاؤں، حضور کے غلاموں، جب آقا علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کی، ابھی اتنے لوگوں نے اسلام قبول بھی نہیں کیا، تو عثمان بن طلحہ یہ حضور کے غلام ہیں، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا، حضور عمرہ کے ارادے میں مکہ داخل ہونے کے لیے گئے، تو عثمان بن طلحہ نے کہا ہر ایک کو چابی دے سکتا ہوں لیکن آپ کو چابی نہیں دوں گا، ہر ایک کو دوں گا۔ حضور نے پتہ کیا، میں مختصر بات کر رہا ہوں، میرے حضور نے وہ چابی عادی نے گرامی قدر اس نے کہا ٹھیک ہے تم نہ دو، عثمان بن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرا جی جائے گا، جسے جائے گا میں اسے عطا کروں۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں پھر مجھے پتہ لگنے لگا کہ وقت بھی آنا ہے، یہ تو سچے ہیں کہ جو بات کرتے ہیں حق بات کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں پھر وہ وقت آیا، حضور فاتح بن کے مکہ میں داخل، مختصر کر رہا ہوں، حضور فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے اور میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ چابی تھی، اور حضور علیہ السلام نے بلایا عثمان بن طلحہ کو، اے عثمان بن طلحہ تمہیں یاد ہے ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، حضور غیب کی خبریں دے رہے ہیں، حضور بتلا رہے ہیں، اور میرے حضور نے وہ چابی پکڑی ہوئی ہے۔ عثمان بن طلحہ میں نے تمہیں ایک دن کہا تھا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہوں گا عطا کروں۔ آبادی نے گرامی قدر میرے آقا علیہ السلام نے وہ چابی پکڑی ہوئی ہے اور عطا کیسے کیا، یہ اخلاق کریمہ کی حد ہی کر دی۔ حضور نے فرمایا کہا تھا جسے چاہوں گا عطا کروں گا، اے عثمان بن طلحہ لے چابی، میں تجھے چابی عطا کروں تجھے، پھر آگے حد ہی توڑ دی۔ حضور نے فرمایا صرف عثمان بن طلحہ کو نہیں دی بلکہ حد ہی ختم کر دی۔ حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ چابی لے لو، قیامت تک آنے والی جو تیری نسل ہے اس ساری نسل کو اس چابی کا وارث بنا لو۔ سبحان اللہ، جب تک قیامت نہیں آتی عثمان بن طلحہ کی نسل ہی، آج بھی عثمان بن طلحہ کی نسل ہی خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے وہ چابی سے کھول رہے۔ یہ میرے حضور کی عطا ہے، اور ساتھ یہ بھی حضور نے بتلا دیا کہ قیامت تک عثمان بن طلحہ تیری نسل چلے گی۔ یہ بھی کمال کی بات نہیں، قیامت تک تیری نسل چلے گی۔ یہ آقا علیہ السلام کا حسن اخلاق تھا۔ آ جاؤ گفتار اچھی کر لیں، کردار اچھا کر لیں، گفتگو اچھی کر لیں، لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بڑے ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔